اور حال اور پریزنٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی ایک ریاست کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز شخص نے کس طریقے سے وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہنے کے باوجود ایک عورت کے حجاب کو نوچنے کی کوشش کی۔ حجاب کرتی ہے، یہ اس کے بنیادی حقوق ہے جو ملک کا قانون اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس پر بحث ہے۔ نتیجے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کے تشخص کو کس طریقے سے ملیمیٹ کرنے کی سازشیں ہیں، ڈیبیٹ ہوتی جا رہی ہے حجاب کے معاملات پر۔ یہ اسلام کا داخلی معاملہ ہے۔ کسی عورت کو حجاب کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی ہے، اس کے ایمانیات میں شامل ہے، وہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہی ہے، یہ اس کو واضح قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو پھر آج کیوں ڈیبیٹ کا موضوع بنتا جا رہا ہے؟ بارہا زمانے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے اور حال اور پریزنٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی ایک ریاست کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز شخص نے کس طریقے سے وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہنے کے باوجود ایک عورت کے حجاب کو نوچنے کی کوشش، اس کی بعد نتیجے کس طریقے سے گرما جاتے ہیں۔ ہر کوئی بحث کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے طریقہ غلط تھا، کہا جاتا تو وہ اپنا حجاب اتر کر آتی۔ یہ پیغام اس طریقے سے ڈیبیٹ کے موضوع بنائے جا رہے ہیں، جبکہ فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن نے باقاعدہ اپنی بنیادی تعلیمات پر، اسلام پر یا کوئی مذہب پر وہ عمل کرتا ہو، بنیادی طور پر اس پر پریکٹس کرنے سے اس کو کوئی روک نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر حجاب کرتی ہے، یہ اس کے بنیادی حقوق ہے جو ملک کا قانون اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس پر بحث ہے۔ نتیجے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کے تشخص کو کس طریقے سے ملیمیٹ کرنے کی سازشیں ہیں۔ آپ غور کریں یہ احکامات اللہ نے کیوں عطا فرمائے ہیں، کیوں حجاب کے احکامات ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مردوں کو بھی فرمایا ہے، عورتوں کو بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آپ آج غور کر کے دیکھیں، سائنس کا زمانہ ہے، ماڈرن سوچ انسان کی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر ان بنیادی عوامل پر پابندی لگا دی ہے جہاں سے انسان گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسلام نے پہلے اس پر روک لگا دی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب مومن مردوں کو فرما دے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیوں نگاہوں کی حفاظت کیا جائے؟ اس لیے کہ اگر نگاہ ٹکراتی ہے، نگاہ سے نگاہ ملتی ہے، انسان اس کے حسن میں گرفتار ہوتا ہے، وہ محبت کی آگ سلگتی ہے، گناہوں کی طرف اس کو لے جاتی ہے۔ وہ اپنا نہ دیکھے گا، نہ اپنی سوسائٹی کا دیکھے گا، کیونکہ نگاہ سے جب نگاہ ملتی ہے تو پھر وہ نگاہ اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پیغام اس لیے دیا گیا کہ یہ بنیادی عوامل ہے، اگر نگاہ کی حفاظت ہو تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ